جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی گئی، جس دن ابو لہب کے بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل شکستہ ہو گئے۔ واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی تھی، لیکن اس وقت دونوں صاحبزادیوں کی عمریں کتنی تھیں، اس بارے میں تاریخ کی کتابوں میں باوجود تلاش کے کوئی حتمی رائے قول یا عبارت تو نہیں مل سکی۔ تاہم اگر دونوں صاحبزادیوں کی تاریخ و پیدائش، وفات اور درمیانی واقعات کا تاریخ و سیر کی کتابوں میں بغور جائزہ لیا جائے تو تاریخی واقعات کے ذریعے کسی حد تک دونوں صاحبزادیوں کی بوقت نکاح عمر کے بارے میں تقریبی حد تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش اعلان نبوت سے 7 سال پہلے ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ ان کی شادی ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوئی، لیکن اس نے ابو لہب کے کہنے پر رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور نبوت کے 5ویں سال دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاں ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ لہٰذا 7 سال قبل از اعلان نبوت اور 3 یا 4 سال بعد ازاں اعلان نبوت، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 10 یا 11 سال تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی پیدائش اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے حضرت رقیہ کے بعد ہوئی، اس لیے اگر آپ کی پیدائش کو حضرت رقیہ کی پیدائش کے 1 سال بعد مانا جائے تو نبوت سے پہلے آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال بنتی ہے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 2 ہجری کو ہوا۔ اور اہل تاریخ و سیر کا اتفاق ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا، جبکہ آپ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک اعلان نبوت کے وقت تقریباً 6 سال تھی۔ اس کے بعد 13 سال مکہ میں اور 3 سال بعد ازاں ہجرت، تو یہ کل ملا کے 22 سال بنتے ہیں، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق کیوں دے دی گئی؟ ناظرین، ایک باپ سارے غم برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی جوان بیٹیوں پر کوئی مصیبت آئے، اس بوڑھے باپ کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کی وادی میں کافروں کے پتھر کھائے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے اوپر سے نیچے گرایا، تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی، لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو اچانک طلاق دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں پر آنے والے اس غم کو برداشت نہ کر سکے، اور طلاق دینے والے اس ظالم انسان سے کہا کہ جا، میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تجھ پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کا ہے کہ جن کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے چچا ابو لہب کے 2 لڑکے عتبہ و عتبیہ سے کر دی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کے گھر والے ہی آپ کے دشمن بن گئے، اور اسی دشمنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ اس کا مکمل واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تبلیغ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو مکہ کے کافروں کی نیندیں اڑ گئی اور انہیں کسی پل بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غریب مسلمانوں کو تکلیف دے
کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کر سکے، یہاں تک کہ ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان ظالموں کی سازشوں کو ناکام کر دیا۔ مکہ کے کافروں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ اس کام میں مکہ والے تنہا نہ تھے بلکہ بہت سے دوسرے قبیلے والے بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ دن بدن ان کے ظلم و ستم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی بے رحم تھے کہ جن کے سینوں میں دل ہی نہیں تھا بلکہ پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان لوگوں نے بے بس مسلمانوں کو قید کر کے بہت مارا پیٹا، انہیں بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر لوہے کے گرم سلاخوں سے داغا۔ انہیں بے بس مسلمانوں میں حضرت عمار بن یاسر تھے کہ جن کو مکہ کے ظالم لوہے کی زد پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتے اور اس تپتی زمین پر انہیں اتنا زیادہ مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ انہی کمزور مسلمانوں میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ جن کے سر کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا جاتا۔ ایک دن تو ظالموں نے حد کر دی کہ کوئلے دہکا کر اس پر حضرت خباب کو چت لٹا دیا اور یہاں تک کہ وہ کوئلے ان کے خون سے ٹھنڈا پڑا۔ انہی مظلوم مسلمانوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، اور پھر جب حضرت بلال حبشی پیاس سے بے حال ہو جاتے تو ٹھیک دوپہر کے وقت وہ ظالم حضرت بلال پر گرم تپتی چٹان رکھ کر انہیں دھوپ میں لٹا دیتے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان سبھی تکلیفوں کو برداشت کرتے اور اپنی زبان سے صرف ایک ہی لفظ کہتے کہ میرا اللہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کا مالک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت بلال کے پاس سے گزرتے تو ان کی ایسی تکلیف دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے اور پھر حضرت بلال سے فرماتے کہ اے بلال صبر کرنا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ بات یہاں تک نہ تھی بلکہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بہت چہیتی بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو بھی اچانک طلاق دے دی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح ٹوٹ جائیں اور اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے طور پر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے حضور کو گالیاں دینا شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اے محمد تیرا برا ہو تو اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہوئے فرمایا برا تو ابو لہب کا ہوگا۔ رقیہ اور ام کلثوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ و عتبیہ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں تھی۔ وہ دونوں لڑکے اپنے باپ ابو لہب کی طرح بے رحم انسان تھے اور اسلام کے کٹ دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کا نکاح تو ابو لہب کے لڑکوں سے ہو گیا تھا لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، چنانچہ ایک زمانے تک ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکیوں کے ناک میں دم کیے رکھا اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چھید رہے، لیکن بد نصیب ابو لہب کو اس سے بھی سکون نہ ملا اور آخر ایک دن اپنے لڑکوں سے کہنے لگا کہ اگر تم محمد کی لڑکیوں کو طلاق نہیں دو گے تو تم پر میرا گھر حرام ہے۔ باپ کے حکم پر یہ دونوں لڑکے حضور کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک پیچھے سے جا کر ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھکا دیا اور پھر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان پکڑ کر اتنی زور سے گھسیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان بھی پھٹ گیا اور پھر عتبیہ چیختے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد جا، آج سے ہم دونوں نے تیری دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دی۔ جس وقت ان ظالموں نے حضور کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ جب طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظالموں نے پتھر برسائے تھے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی تھی۔ جب
جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر سے نیچے گرے، تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی، لیکن جس وقت ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی تو بیٹیوں پر پڑنے والا یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے کہ اے عتبہ، جا، میں تم دونوں کو بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تم پر ایسا کوئی کتا مسلط کر دے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا اثر ایسا ہوا کہ ایک روز ابو لہب کا یہی لڑکا ایک قافلے کے ساتھ شام شہر کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا تو رات میں ایک جگہ اچانک شیر آ گیا۔ اس نے قافلے کے سبھی لوگوں کو سونگھا لیکن کسی سے کچھ نہ بولا، لیکن جب عتبہ کے پاس پہنچا تو اسے سونگھتے ہی اس پر حملہ بول دیا اور چیر پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ جب ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی، لیکن کچھ دنوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بڑی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی سے کر دی۔ اس لیے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، مطلب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے دو نور حاصل ہوئے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلیظ زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے مبارک کو پھاڑ دیا۔ عتبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کی بات کو ہر صورت پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقا کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے عتبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتبہ کا بستر لگا دو اور پھر لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آ پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کے بجائے سوائے لوگوں کو سونگھنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرہ برابر بھی خروش نہیں ماری، جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یہ سب کو سونگھتا ہوا آخر بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی بو اسے محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کچھ قدم آگے چلا گیا لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی اور اس لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ عتبہ پر حملہ نہ کر سکے، پر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے بستر پر جا پہنچا۔ یہ شیر جو کچھ لمحے بلمحے بالکل عام جانوروں کی طرح لگ رہا تھا۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ کو دیکھتے ہی خون خوار لہجے میں دھاڑنے لگا
اور پوری طاقت سے عتبیہ کے سر کو اپنے خونخوار نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا۔ سب قافلے والے بھی جاگ گئے تھے، مگر اس شیر کی دہاڑ ہی اتنی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا، اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دہائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عتبیہ کا نہ خون پیا اور نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا۔ شیر نے صرف عتبیہ کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور عتبیہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد بھی اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا، مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیوں کو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہی سبق سکھا دیتا ہے، آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جس کسی بدبخت نے پیارے آقا کی ناموس رسالت کو پامال کیا، اس کا انجام عبرتناک ہوا، اور عتبیہ کا سر چبانے والے شیر جیسے شیر آتے رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔